کہ جی پہلے بھی ایک دفعہ کہا پھر کہا کہ 3 ماہ جو ہے یہ بڑے اہم ہیں، بڑے خطرناک ہیں، بڑے اہم ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ مت جائیں، باہر مت جائیں پوچھے بغیر، ادھر ادھر نہ ہلیں۔ تو اس سے آپ جیسے لوگوں نے 1+1 ایڈ کر کے تو 2 ہی بنایا تھا، 11 تو نہیں بنایا تھا، کہ بھائی اگر یہ بات ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے آل ہینڈز آن ڈیک، کہ بھائی ہاں کشتی کے جتنے بھی سیلرز ہیں سارے اوپر آ جائیں، نیچے کوئی نہ رہے، ہر بندے کی ضرورت پڑے گی نہیں تو کشتی ڈوب نہ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہی اشارہ تھا ان کا کہ اب پارلیمنٹ کے اندر ہمیں ہر بندے کی ضرورت ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر ایک دن وہ 33 قانون پاس کرا لیے جھٹکے کے اندر ہی، اور اب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ وہ کترا رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک والا بل اور IMF والا بل یہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئے نہ لے کے آئے۔ 2-3 دفعہ تو ڈیلے کر ہی دیا انہوں نے، اور کبھی کہتے ہیں کابینہ نہیں مانتی، کبھی کہتے ہیں کمیٹی کے اندر یہ جائے گا۔ اب تو یہ باتیں چل رہی ہیں، تو مطلب میں گھبرائے ہوئے تو ہے نا، اسی لیے اب جی ان کے MP اور MNAs بھی بڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ تو مجھے کہتے ہیں نا بوری بسترا پیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر جانے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میں آپ کو آنےسٹلی بتا رہا ہوں، جو انہوں نے بوری بسترا کیا پیک کرنا ہے وہ تو کچھ اور لوگوں کے گھر جا کے بیٹھ گئے کہ ہم حاضر ہیں تو بات یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ڈیل ویل کی بات تو ہم نہیں کرتے، مگر اس میں ہم ضرور، کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ ڈیل کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، تو ہم تو بڑے پابند ہیں، ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیں یہ کہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور کوئی بات نہ کریں آپ، حاضر صحیح ہم نہیں بات کرتے۔ مگر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کے بغیر بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، یا ڈیل کے اندر کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک تو مجھے بالکل ایک ہی ڈیل نظر آ رہی ہے رضا، اور وہ ڈیل ہے جو 2014 میں ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ، جنرل رحیل شریف کی، اور اس کے بعد وہی ڈیل چل رہی تھی کہ نواز شریف کو نکالنا ہے، عمران خان کو لانا ہے، دھرنا بنانا ہے، اس کے بعد کوشش کرنی ہے نکالنے کی، پھر پیناما میں جس قسم کا پریشر ہمیں پتہ ہے عدالتوں پہ آ جاتا ہے، اس قسم کا پریشر آیا، اور پھر کس قسم کی چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو وہ تو ڈیل جو ہے وہ چل رہی تھی، جو الیکشن بھی ریگ ہو گئی، آگے ڈیل ہو گئی، ابھی حال ہی تک تو بالکل پکے تھے کہ جی ڈیل تکڑی جا رہی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ ڈیل کے اندر دراڑ آ گئی، تو پرابلمز صحیح آ گئے ہیں، اور اب ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے، ہماری جو چڑیا ادھر ادھر گھومتی ہے، اور آپ کے بھی چڑے ہوں گے، کوے ہوں گے، سارے کہاں کہاں کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ پرانی ڈیل جو ہے وہ کچھ اب جسے کہتے ہیں نا شپ ریکٹ، صحیح مطلب ہے کہ وہ اردو میں کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے شپ ریکٹ کہ جی کشتی جو ہے وہ کریش ہو گئی ہے نا، جہاز کہاں ہے پتھروں جی پہ آ کے کریش کر گئی۔ اچھا اب بات یہ ہے جی کہ تو یہ باتیں تو سب کو پتہ ہی ہے، اب ہر تجزیہ کار تو یہ کہہ رہا ہے، تو اس لیے اس کے جو آثار ہیں، یہ سائن جو ہیں اس کے، وہ آپ دیکھیے 7 سال الیکشن کمیشن نے وہ خاص کاروائی نہیں کی، اور اب جا کے ٹھا کر کے الیکشن کمیشن اور کمیٹی والوں نے بھی پیش کر دی رپورٹ، اور اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے تو ابھی اس سے ساتھ ہی ڈسکوالیفیکیشن تو اسٹریٹ فارورڈ سی ایشو ہے، مگر آپ آگے بھی اور بھی کہتے ہیں باتیں آنے والی۔ تو ایک تو یہ نیا ایک اشارہ ہے کہ ہوا بدل رہی ہے، الیکشن کمیشن میں بھی جان آ گئی۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب نے ایک کیس کیا ہوا تھا خواجہ آصف کے اوپر، جی ڈیفیمیشن کا۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ شوکت خانم کے پیسے استعمال کیے ہیں ایک رسکی پراپرٹی ڈیل کے اندر تھرو این آف شور کمپنی، اس کے سارے ڈیٹیلز خواجہ صاحب نے دیے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ $3 ملین کا نقصان ہو گیا ہے۔ اس وقت خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے وہ گارنٹیاں بھی لی ہوئی ہیں اس پارٹی سے، ہمارے کوئی پیسے ضائع نہیں ہوں گے، وہ واپس آ جائیں گے اور میں آپ کو سو کرتا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ بھی میرے خیال 2012 کی بات ہے، اور آج 2021 ہو گیا ہے۔ وہ سڈنلی وہ کیس جو ہے اس میں ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی، دو دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ بھی پچھلے ایک مہینے کے اندر اندر، کہ جو وہ ایڈیشنل سیشنز جج تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی ویڈیو کے اوپر ان کے بیان ریکارڈ کر لیا،
اور خواجہ آصف کے وکیل کو اجازت نہیں دی کہ اس کی کراس ایگزامینیشن ہو، جو کہ بالکل غیر قانونی بات ہے. کراس ایگزامینیشن ہوگی تو کراس ایگزامینیشن ہوگی. یہ تو اس سے پھر خواجہ صاحب نے اس کو چیلنج کیا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا. اور اب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے میرا خیال ہے ایک چھکا ہی لگایا، چوکا تو میں نہیں کہوں گا. انہوں نے ہٹ دا بال آؤٹ آف دا کورٹ. انہوں نے کہا کہ کون ہوں گے پرائم منسٹر، مگر کراس ایگزامینیشن کرنی پڑے گی اور آنا پڑے گا. یہ ویڈیو شیڈیو کے اوپر نہیں چلے گا، آپ کو آنا پڑے گا. تو اب مطلب ہے کہ یہ بھی بڑی مطلب ہے. مجھے آج ہی ایک فارن کورسپونڈنٹ پوچھ رہا تھا کہ کمال نہیں ہو گیا کہ ایسی فیصلے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بالکل ہو گیا، وہ میں نے بھی ایک کیس کیا ہوا ہے خان صاحب کے اوپر 7 سال پہلے، اور وہ نہ آتے ہیں نہ بیان کو ٹھیک ٹھاک دیتے ہیں. اور ان کے وکیل وہاں بھی کوئی 70-80 پتہ نہیں کتنی ہیئرنگز انہوں نے ملتوی کروا دی ہیں، آتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی ان کے خلاف ایکسپارٹ فیصلہ ہوا تھا، وہ بھاگے گیا وکیل کہ جی نہیں ہمیں موقع دیا جائے، موقع دیا جائے. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. تو اب میرا خیال ہے، اور میں فی الحال 10 دن 15 دن سے میں یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اب جوڈیشری بھی جو نا جاگنے لگی ہے، اور جاگنے لگے گی. ہوا بدلتی ہے تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ اور بھی ان کے جو بڑے ساتھی جرنلسٹ تھے جو کہ اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کو سپورٹ کرتے تھے. میرا خیال ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہی واز ورتھ سپورٹنگ، اور بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے. اب اسی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اپنی گنز جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر ٹرین کر دی. تو اس وقت بھی دیانتداری تھی، اب بھی دیانتداری ہے. کیونکہ اس وقت جیسے دن بدن لوگ خان صاحب سے مایوس ہو رہے تھے، تو ان صحافیوں سے بھی مایوس ہو رہے تھے کہ آپ ابھی تک ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو خیر میرا خیال ہے پیغام ان تک پہنچ گیا، ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں، ہوا بدل رہی ہے اور ہمیں بھی اب بدلنا چاہیے، نہیں تو ہمارا پروگرام ہی کوئی نہیں دیکھے گا. تو وہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں. میں نام اب تو میں نہیں لینے، عوام جانتی ہے چینلز کون سے ہیں اور ہمارے دوست کون سے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کو سیدھے راستے پہ لے آئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے بھی بڑے بڑے یو ٹرنز لیے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہمارے سامنے جو پہلے پتہ نہیں تھی اب پتہ چل گیا ہے، تو ٹھیک ہے، حقیقت بدل گئی ہے، ہم سمجھ لیے ایسی بات. آئی ڈونٹ بلیم دیم، بٹ اچھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہوا بدل رہی ہے، عوام کھڑی ہو رہی ہے، عوام کی جو رائے ہے وہ بدل رہی ہے. عوام جس نے ان کو ووٹ ڈالا تھا وہ اب ان کے خلاف ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے سائنس ہیں آف، اور آئی ایم شیور سولنگی صاحب اور آپ کو اور بھی سائنس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک سائن تو جاگیر ترین صاحب کا ہے، جنہوں نے شادی پہ خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی پہ کہا، ان سے پوچھا کہ آپ کا جہاز جو ہے وہ PMLN کی طرف موڑ رہا ہے. انہوں نے کہا جہاز کہیں بھی جا